السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے طاقتوروں کے سارے منصوبے الٹے پڑ چکے ہیں، طاقتوروں کو منہ کی کھانا پڑ گئی ہے۔ NRO2 ریورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور اپنے تمام کیے ہوئے اور بتائے ہوئے کرتوتوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ مریم نواز کی یعنی امید سحر کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ایک بڑی وکٹ آج جس انداز سے گری ہے اور جتنا نون لیگ کو رسوا کر کے گری ہے، جس طرح سے انہوں نے جو کیا ہے مریم نواز کے ساتھ، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے جناب بات کرنی ہے پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، اس کی حکومت بھی فارغ ہونے جا رہی ہے۔ یعنی یہ تیسرا صوبہ ہوگا، تیسرا صوبہ پنجاب اور KPK کے بعد جس کی حکومت فارغ ہونے جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ وہ بھی فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جی عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان سے جناب استعفیٰ مانگا جا رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان سے استعفیٰ اسٹیبلشمنٹ مانگ رہی ہے، ان سے استعفیٰ اتحادی جماعتیں مانگ رہی ہیں، یا ان سے استعفیٰ جو ہے کوئی اور جماعت مانگ رہی ہے، یا کیا سین ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ایک نیا گند ہے، باپ پارٹی ٹوٹ چکی ہے اور وہ توڑ کے پیپلز پارٹی کے اندر بھی شامل کی گئی ہے اور کچھ لوگ فضل الرحمان کی جماعت کے اندر بھی شامل کیے گئے ہیں۔ لیکن عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں۔ خبر آپ سنیے ذرا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا تو وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا انہیں نہیں معلوم آج کے بعد وہ کرسی پر رہیں گے یا نہیں، لیکن وہ اتنے کمزور نہیں کہ استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا بہت سارے دوست پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، جو جاتا ہے جائے بسم اللہ۔ عبدالقدوس بزنجو نے واضح نہیں کیا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن بلوچستان عوامی پارٹی سے چند ارکان اسمبلی پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان پہلے سے اندیا دے چکے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ یعنی اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے۔ تو ہمیشہ تبدیلی کا آغاز پاکستان کے اندر بلوچستان سے ہوتا ہے اور بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا، یعنی بلوچستان کی حکومت بھی اس وقت ڈاما ڈول ہے۔ اور اگر یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے اور تو پھر یہ تیسرا صوبہ ہوگا جس کی حکومت فارغ ہوگی، جس کے چانسز بن رہے ہیں، اور پھر طاقتوروں کو وہ منصوبہ الیکشن نہ کروانا جس پر ابھی بھی بہت سارے لوگ باضد ہیں، وہ اس پر کام جناب کرنا پڑے گا اور بالآخر اس طرف جانا پڑے گا، کیونکہ اس امپورٹڈ مافیا نے جو بڑا گھر کر دیا ہے نا، یعنی یہ جو لایا گیا ہے، یہ زرداری کا جو بچہ آیا ہے محسن نقوی نے 20 دنوں میں 713 تقرریاں اور تبادلے کر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ 20 دنوں میں 713 تقرریاں اور تبادلے۔ عثمان بزدار نے 4 سالوں کے اندر 642 تقرریاں یا تبادلے کیے تھے۔ پورا صوبہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے نا پاکستان کا، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ۔ 4 سالوں میں جو تبادلے ہوئے وہ 642 ہیں، اور یہ زرداری کے بغل بچے نے 20 دنوں کے اندر 713 تقرریاں اور تبادلے جو ہیں وہ مجموعی طور پہ کر لیے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ MNA شائستہ پرویز ملک، ان کا بھی معاون خصوصی بنایا گیا تھا، اور اس وقت جو نون لیگ کی عزت افزائی ہو رہی ہے، جہاں پہ کابینہ پہنچ چکے اور ڈلیور تو کر کوئی نہیں رہے، تقریریں وہ امیدیں سحر کرتی ہیں، نوٹوں پر سگنیچر کر کے دیتی ہیں اور بریانی پر لوگ وہاں پہ لڑتے ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیا نون لیگ کا اس وقت حال کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے بیڑا گر کیا ہے۔ تو MNA شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے جناب عہدہ لینے سے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ پارٹی کی شکر گزار ہوں، عزت سے نوازا، لیکن ذاتی وجوہات کی بنا پر معذرت کی ہے شائستہ پرویز ملک۔ آپ جناب مریم نواز کہتی کیا رہی ہیں؟ مریم نواز کہتی ہیں میں عمران خان کو فالو کرنے والی یوتھ کو محبت کا پیغام دیتی ہوں کہ آئیں مریم نواز کا ساتھ دیں۔ یہ بی بی کہہ رہی ہے، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جو کہتی تھی کہ یہ یوتھیے ہیں، یہ امرانڈو ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ بد اخلاق ہیں، اور یہ امرانڈو ہیں، یہ یوتھی ہیں، یہ بد تہذیب ہیں، یہ پتہ نہیں گالی برگیڈ ہیں۔
اور آج کہہ رہی ہے کہ میں محبت کا پیغام دیتی ہوں، آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ کیونکہ اس بی بی کو بھی پتا چل گیا ان کا جو بیڑا گرک ہوا ہے نا، وہ ٹی وی کے بس کے بات نہیں، کیونکہ ٹی وی اینکرز کو تو ٹوکریاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات وہ لاؤ نا ٹوکری، وہ نصرت جاوید صاحب کو دو، وہ فلانے انکل کو ٹوکری جو ابو آذر بھائی جان سے لے کے آئے تھے، تو وہ ٹوکریاں دے کے تو ان کو کر لیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا، تو کہتی ہیں محبت کا میں پیغام دیتی ہوں اور تو آئیں ہمارے ساتھ آئیں، یعنی جن کو گالیاں دیتے تھے اب ان کو محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ عبد المجید خان صاحب ہیں، بھکھر سے ان کا تعلق ہے، نون لیگ کے ایکس ایم این اے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مسلم لیگ نون کا قومی اسمبلی کا ٹکٹ واپس کر دیا ہے اور میں مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ عبد المجید خان صاحب نون لیگ تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن کیا رہے ہیں، ایک تو نے کہا میں ٹکٹ آپ کا نہیں لے رہا اور آپ کی پارٹی بھی چھوڑ رہا ہوں۔ مریم نواز کی انا کی تسکین کے لیے ملک داؤ پر لگا دیا گیا ہے اور اس حکومت نے ہمیں کہیں جانے کا نہیں چھوڑا، ہر طرف گالیاں اور جوتیاں پڑ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون ہائی جیک ہو گئی ہے اور موجودہ لیڈرشپ اس قابل نہیں کہ پارٹی یا ملک کو چلا سکے۔ عبد المجید خان انہوں نے نون لیگ چھوڑ دیا اور ٹکٹ لینے سے بھی انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا آپ کے ٹکٹ پر تو اب جوتے ہی پڑیں گے اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا۔ اچھا جی، NR2 میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ریورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ میں ذرا آپ کو بتاؤں۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ آج کی سماعت جو ہوئی ہے اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کو بے گناہ کرنے کی FIA رپورٹ مسترد، تحریری حکم۔ سلیمان شہباز اور طاہر نقوی بطور ملزم آئندہ سماعت پر پیش ہوں، تحریری حکم۔ سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کے خلاف مواد موجود ہے عدالت۔ اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بہتی گنگا سے سارے ہی ہاتھ دھو لے، وہ مریم بھی بس بری ہو گئی، وہ نواز کے مقدمے، وہ حمزہ کے مقدمے، وہ سارے اسحاق ڈار کے مقدمے وہ سارے ہو رہے ہیں، تو NR2 مل رہا ہے، وہ بہتی گنگا کے اندر وہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے NRO کی، تو ہم بھی ہاتھ دھو لے۔ لیکن آج انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں، اب بس بہت ہو گیا، بڑے مقدمے آپ لوگوں نے معاف کروا لیے ہیں۔ تو سلمان شہباز کا مقدمہ نہیں معاف کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ آئے نظر آپ کے خلاف ثبوت موجود ہیں، مواد موجود ہے۔ تو یہ چیز ایک خاص طرف اشارہ کرتی ہے کہ NR2 ریورس ہو رہا ہے، یا نون لیگ کو مزید اب کوئی بھی ریلیف نہیں ملنے جا رہا، کیونکہ انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا۔ ایک اور آج میرے سامنے ایک رپورٹ آئی ہے، وہ بڑی جلدی کے ساتھ سامنے رکھ کے پھر باجوہ صاحب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ 2017 سے 2022 تک اوورسیز پاکستانیوں نے $145 ارب بھیجے ہیں۔ $145 ارب ان 4 سالوں کے اندر جو ہے 4-5 سالوں کے اندر آئے ہیں پاکستان، جو اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے ہیں۔ یعنی اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ملک میں پیسہ آتا ہے تبھی ملک چلتا ہے نا، اوورسیز نے بھیجے ہیں۔ جبکہ چین، سعودی عرب، امریکہ اور IMF نے کل ملا کر $20 ارب بھی نہیں دیے۔ یعنی یہ پچھلے 5 سالوں کے اندر یہ جو سارے قرضے لیے ہیں نا مختلف ملکوں کے ترلے منتیں کر کے، یہ IMF کے $1 ارب کے لیے جتنی منتیں ہوتی ہیں اور جو شرائط مانتے ہیں، $20 ارب بھی نہیں دیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑی عزت اور ان کے حقوق دے دیے جائیں تو کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل ایسی ہے، $145 ارب وہ بھیج رہے ہیں 5 سالوں میں، اور یہاں $20 ارب بھی نہیں ملے، تو لہٰذا ان کی منتیں ہو رہی ہیں، لیکن اوورسیز کا ووٹ بھی ختم ہو گیا، اوورسیز کو عزت بھی نہیں دی گئی۔ اوورسیز اپنے سفارت خانوں کے اندر جاتے ہیں تو آگے سے امبیسڈر صاحب ہوتے ہی نہیں، کونسلر صاحب ہوتے ہی نہیں، اور جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، عمران خان کے دور میں کم یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ رسپانس جو ہے وہ ملتا تھا اور عزت جو ہے وہ ملتی تھی۔ اب جناب باجوہ صاحب جو ہے نا، باجوہ صاحب کو وہ بیک فائر کیا ہے، وہ جو تجربہ کیا تھا جاوید چودھری والا، اور جاوید چودھری کہتے ہیں میری 6 گھنٹے کی ملاقات ہوئی باجوہ صاحب سے۔ لیکن باجوہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ باجوہ صاحب، یہ جناب آفتاب اقبال صاحب، ان کی میٹنگ ہوئی ہے باجوہ صاحب سے، اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 15 منٹ کی گفتگو کی ہے جاوید چودھری کے ساتھ۔ جاوید چودھری شوکت بسرا صاحب کے شو میں دیکھ رہا تھا، آج نیوز پر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ میری 6 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں باجوہ صاحب صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان صحافیوں کو میں بھی جانتا ہوں، اور ان صحافیوں سے کم جو میٹنگ ان کی ہوتی ہے 6, 7, 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، یعنی صبح بلایا جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، اور بہت سارے صحافیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی جو پرو عمران خان نیریٹو پہ کھڑے ہیں، اور ان صحافیوں کے ساتھ بھی باجوہ صاحب کی 6-7 صحافیوں کے ساتھ پچھلے دنوں بھی ملاقات ہوئی ہے، اس کا مجھے علم ہے، تو لیکن وہ 7-8 گھنٹے کی وہ بھی ملاقات تھی۔ آپ جناب یہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب وہ تو میری 15 منٹ کی جاوید چودھری سے ملاقات ہوئی تھی،
اس کے اندر تو میں نے کوئی عمران خان کے ریلیٹڈ بات نہیں کی, یہ ساری خود سے کر رہا ہے. تو لہٰذا باجوہ صاحب نے آگ کر دیا جی جاوید چودھری صاحب کو. اور اس کے علاوہ آج جی مریم نواز کی گھن گرج اور جس طرح سے وہ برسیں اور جو ان کا وہ خطاب تھا اور جو ان کی وہ زبان تھی اور جو چیخیں تھی, عمران تمہاری سلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی, سلیکٹرز گھر چلے گئے, اب کان پکڑے ہوئے ہیں. یعنی کہتی ہیں کہ اب باجوہ صاحب نے کان پکڑے ہوئے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں. مقصد ان کا یہ ہے کہ اب وہ کان پکڑ رہے ہیں, خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو. یہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ اب وہ کان پکڑے ہوئے ہیں, وہ معافیاں مانگ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں 2018 کی سلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی, سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں اور اب وہ کان پکڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں سلیکٹ کرنے والے آج, یہ مریم نواز نے کہا کہ آج مان رہے ہیں کہ عمران خان کا گھر جانا ضروری تھا, وہ ملک کے لیے خطرہ بن گیا تھا. جس خطرے کا آپ کو آج پتہ چلا ہے وہ نون لیگ کو 2018 میں ہی چل گیا تھا. وہ باجوہ صاحب کو کوٹ کر رہی ہیں. اچھا, ان کا کہنا تھا کہ کل اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ تالی کے لیے میں نے تو ہاتھ بڑھایا ہے, دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اس کا رونا دھونا اس لیے کہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اب اسے تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں ملے گا, اب یہ تالی نہیں بجے گی. اچھا جی, لیگی سینئر نائب صدر کا کہنا تھا کہ الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں, مسلم لیگ نون نہیں. الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جو سلیکٹ ہو کر آیا تھا. مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے. بزدلوں کی طرح چھپ کر زمان پارک میں بیٹھے ہو, نون لیگ میدان میں ہے. ہم نے ہارنے کے لیے نہیں, جیتنے کے لیے میدان میں اترنا ہے. تو ایک اور بات طے ہو گئی کہ مریم نواز نے آج یہ بھی جو ہے نا وہ اشارہ دے دیا کہ معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یعنی مریم نواز نے کہا نا کہ تم زمان پارک میں چھپ کے بیٹھے ہوئے, ہم الیکشن کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے. یہ تب کہہ رہی ہیں جب ہر طرف سے جوتے کھا کے اور اس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, تب یہ کہہ رہی ہیں. اس سے پہلے تو سارے وہ کیا ہوگا, آئین ٹوٹ گیا, کیا ہوگا اگر 90 دن سے آگے بات چلی گئی تو آئین خاموش ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان پلستر لگا کے زمان پارک بیٹھا ہوا ہے, چاہے جتنا ٹانگ پر پلستر چڑھا لو, گھڑی کا, اولاد کا اور فارن فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا. یعنی وہ جو ٹیریان وائٹ والا کیس ہے اس حد تک جا رہے ہیں. اور یہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن کمل شوذب نے چند دن پہلے بڑی سخت بات کی. انہوں نے کہا اگر آپ عمران خان کی وہ بدنام کریں گے نا تو پھر آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ 4 ماہ میں بچہ یا بچی کیسے پیدا ہو گئی. تو یہ اس حد تک اس گاندھی میں انہوں نے کہا نہ ہمیں دھکیلیں ورنہ ہم بھی بات کریں گے ساری. مریم نواز نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر بھی نام لیے بغیر تنقید کی اور کہا کہ بابا رحمتے اس قوم کا بابا زحمت بن گیا ہے. آج گلی گلی صداقت و امانت کے پول کھل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا. تو یہ جی معاملات ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں, وکٹیں اڑ رہی ہیں, گرفتاریاں جی وہ خبر مس کر رہا ہوں. شوکت ترین صاحب کو جی جو اگست 2022 کے اندر یعنی آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے 7-8 مہینے پہلے وہ آڈیو جو آئی تھی وہ تیمور ظفر جھگڑا صاحب کی, اور یہ ان کی جو آڈیو تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل جو ہے ہمارے سیلاب ہے تو ہم نہیں پیسے دے سکتے تو ان کو انکار کر دیں. اب جی وہ شوکت ترین کو دبانے کے لیے, کیونکہ آج کل وہ بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں, تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور FIA کسی بھی وقت شوکت ترین صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے محض ایک آڈیو کی بنیاد پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ آڈیو بنانے والے کون ہیں, وہ آڈیو وائرل کرنے والے کون ہیں اور فون ٹیپ کرنے والے کون ہیں, اور اس ایک مبینہ آڈیو کی بنیاد پر جو ہے وہ اب سبق سکھانے کے لیے دوبارہ سے شوکت ترین صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.